ہمارے ایک دوست ہیں حاجی صاحب، ہم ان کو کہتے ہیں، جامعہ رحمانیہ کے نام سے ایک مدرسہ ان کے زیر سرپرستی چل رہا ہے، اپنے علاقے کے نواب ہیں۔ یہ عاجز بخاری شریف کی ابتداء کے لیے، افتتاح کے لیے یا آخری درس کے لیے وہاں حاضری دیتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ حضرت میرا ایک کزن ہے، بڑا لینڈ لارڈ ہے اور اس پورے علاقے کا MNA ہے، ممبر نیشنل اسمبلی، اور وہ 35 سال سے ممبر نیشنل اسمبلی مستقل بن رہا ہے۔ علاقے کے اندر اتنا اس کا ہولڈ ہے کہ وہ اگر کسی کھمبے کو بھی اپنی طرف سے کھڑا کر دے تو لوگ اس کو بھی ووٹ دے کے MNA بنا دیں گے، پارٹی یہ ہو یا پارٹی وہ ہو، وہ اکیلا کھڑا ہوتا ہے، آزاد، اور ہر دفعہ MNA بن جاتا ہے، اس کے مقابلے پہ کوئی کھڑا بھی نہیں ہوتا۔ عوام اتنا اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں۔ بنیادی وجہ کہ وہ اربوں پتی انسان ہے۔ یہ پورا شہر جو آباد ہوا یہ ان کی زمین ملکیت تھی، انہوں نے بیچی، لوگوں نے خریدی۔ اب پورے شہر کی زمین جس نے بیچی ہو تو اس کے ایسٹس کتنے ہوں گے؟ کہنے لگا کہ مگر ذاتی طور پر وہ بڑا بگڑا ہوا ہے۔ جوانی میں اس کے والد نے اس کو UK تعلیم کے لیے بھیج دیا اور وہاں جا کے وہ بالکل ویسٹرنائزڈ ہو گیا، اور جب وہ یہاں واپس آیا تو وہاں کے ماحول کو وہ یہاں خود لے کے آیا۔ دین سے اس کو کوئی مس نہیں، گھر میں اس نے پینے پلانے کا سسٹم ابھی بھی رکھا ہوا ہے، اس کے پاس دن رات کے مہمان اب بھی آتے رہتے ہیں۔ اس کی ذاتی زندگی اتنی گندی ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن کیونکہ مالدار ہے، لوگوں کے کام کرواتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی اس کی ذاتی زندگی کا وہ جانے، ہمارے بیٹے کی نوکری لگوا دی، ہماری مصیبت دور کر دی، ہمارا کیس ختم کروا دیا۔ چونکہ وہ پبلک کے کام کرواتا ہے تو پبلک ووٹ اسی کو دیتی ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ وہ لکھا پڑھا ہے، اس وقت اس کی عمر کوئی 65 سال کے قریب ہو چکی، تو اگر آپ اس کے ساتھ ملاقات کر لیں تو ہو سکتا ہے اس کی زندگی بدل جائے۔ اس عاجز نے کہا کہ ابھی تو فرصت نہیں، واپس جانا ہے۔ اتنا ہے کہ جب جاؤ تو اس کو اس عاجز کا سلام پہنچا دینا۔ جب اگلے سال پھر بخاری شریف کی تقریر کے لیے گئے تو حاجی صاحب بڑے خوش، حضرت میں نے پچھلے سال آپ کے سلام دیے تھے، اور MNA صاحب تھوڑی دیر سوچتے رہے، پھر کہنے لگے یار آپ کے پیر صاحب آئیں تو میری بھی ملاقات کروانا۔ تو حضرت آج تو آپ کی میں نے ضرور ملاقات کروانی ہے۔ اس عاجز نے کہا کہ ان کے پاس جائیں اور جا کر کہیں کہ اگر میں آپ کو ملنے کے لیے آؤں تو بئس الفقیر علی باب الامیر، برا فقیر وہ ہوتا ہے جو کسی امیر کے دروازے پہ چل کے جائے، اور اگر آپ ملنے کے لیے آئیں گے تو نعم الامیر علی باب الفقیر، آپ نعم الامیر بنیں گے، فقیر کے پاس چل کے آئیں گے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا کرنا بہتر ہے؟ جب حاجی صاحب نے جا کے اس کو کہا، اس نے کہا اچھا میری پجاروں نکالیں۔ وہ تو وہی مدرسے میں ہی آ گیا۔ مدرسے کے طلباء نے دیکھا کہ MNA صاحب آ گئے، وہ بڑے حیران کہ اس کا تو دین سے کوئی تعلق ہی نہیں نظر آتا تھا، نہ جمعہ میں، نہ مسجد میں، نہ عید میں، یہ تو بندہ ہی اور طرح کا تھا۔ خیر وہ مدرسہ میں آیا، اس عاجز کے پاس کمرے میں بیٹھا، اس عاجز نے اس کے سامنے تھوڑی دیر توبہ استغفار کے عنوان پر بات کی۔ سنتا رہا، پھر کہتے ہیں حضرت توبہ تو وہ کرے جس کی کچھ نیکیاں ہوں اور کچھ گناہ ہوں، اور جس کے پاس ہو ہی گناہ، نیکی ہو ہی نہیں، وہ کیا کرے؟
اس عاجز نے سمجھایا کہ نہیں، آپ کے پاس بھی نیکیاں ہیں، گناہ بھی ہیں۔ کہنے لگا میں تو کوئی نیکی کا کام نہیں کرتا۔ میں نے کہا دیکھو، نیکی صرف مصلے کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتی، نیکی کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے۔ آپ کے پاس بیوائیں آتی ہیں، آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ کہنے لگا جی ہاں کرتا ہوں۔ یتیم بچیوں کی شادیاں کرواتے ہیں؟ جی میں کرتا ہوں۔ دکھ اور مصیبت زدوں کی مصیبت دور کرنے میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں؟ جی میں کرتا ہوں، یہ کام تو میں بہت کرتا ہوں۔ میں نے کہا یہ سب نیکی کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیکی کے کام کی بھی توفیق دی ہے، بس مصلے کے ساتھ آپ کو لگاؤ نہیں۔ آپ کی زندگی کی ترتیب ذرا اس وقت تک کافروں والی ہے جو کافر ملکوں میں ہے، مگر چونکہ آپ کلمے پر ابھی قائم ہیں اس لیے ایمان سلامت ہے۔ آپ خدا کو مانتے ہیں، پیغمبر اسلام کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، ملائکہ کو مانتے ہیں۔ کہنے لگا جی ہاں میرا ایمان تو پکا ہے۔ میں نے کہا باقی پھر سب غلطیاں معاف ہونے کے قابل۔ کہنے لگا جی اچھا پھر مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ اس عاجز نے اس کو یہی بیت کے کلمات پڑھائے اور اس کے قلب پر انگلی رکھ کر اللہ اللہ کی ضرب لگائی اور اس کو کہا کہ بس آپ یہ ذکر مراقبہ کرنا شروع کر دیں۔ یہ عاجز واپس آ گیا۔ اب ہوا کیا کہ یہ واپس گھر گئے تو ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی حالت کو بدل دیا۔ اگلے دن یہ اٹھے اور اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ گھر میں جتنی شراب کی بوتلیں پڑی ہیں سب توڑ دو اور شراب گٹر کے اندر بہا دو۔ بیوی حیران کہ یہ کیسا نصیب والا دن چڑھا کہ میرا میاں آج شراب سے توبہ کر رہا ہے۔ پھر اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ جتنی ماڈل گرل قسم کی لڑکیاں آتی ہیں ان کو کہو کہ آج کے بعد میرے گھر کے دروازے ان کے لیے بند ہیں۔ وہ بیوی سوچنے لگی کہ میں تو دنیا میں آ گئی، میرے سامنے سب کچھ ہوتا تھا، میں بول نہیں سکتی تھی، آج میرا میاں ہر ایک سے توبہ کر رہا ہے۔ چنانچہ اس نے وہ جو 8-10 ماڈل قسم کی تھیں ان میں سے ہر ایک کو 10-10 لاکھ روپے دے کر ان کو کہا کہ جاؤ اپنا گھر خریدو، اپنا گھر بساؤ، آج کے بعد اس گھر میں تم نے نہیں آنا۔ ان سے بھی اس نے جان چھڑوا لی۔ اب تیسرے دن بیوی کے ساتھ بیٹھا ٹی وی پہ خبریں دیکھ رہا تھا تو ٹی وی پہ خبر لگی کہ حج پروازیں شروع ہو چکی ہیں اور حاجی لوگ جا رہے ہیں۔ اپنی بیوی سے کہتا ہے میری زندگی کے 65 سال گزر گئے، میں درجنوں مرتبہ یورپ امریکہ کا چکر لگا کے آیا مگر آج تک مجھے مکہ مدینہ دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ میرا دل کرتا ہے میں بھی حج کروں۔ بیوی نے کہا کہ آپ تو ابھی جا سکتے ہیں، اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ وہیں بیٹھے اس نے منسٹر آف ریلیجس افیئرز کو فون کیا کہ میں جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جناب آپ 35 سال سے ایم این اے ہیں، آپ ابھی آئیں تو ہم آپ کو ایز اے اسپیشل کیس ابھی بھیج دیں گے۔ چنانچہ اس نے اپنا سامان بنایا اور نیکسٹ ڈے اپنے شہر سے اسلام آباد پہنچا۔ انہوں نے حاجیوں کے ایک گروپ کا اسے امیر بھی بنا دیا اور اس کو روانہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، حج کے سفر میں اللہ نے اس کی زندگی بدل دی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس نے وہاں حاجیوں کی اتنی خدمت کی کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ کوئی نواب ہے یا کسی کا زر خرید غلام ہے۔ ایسے مٹ کے خدمت کی اس نے، کھانے لا رہا ہے، حالانکہ یہ ہارٹ پیشنٹ بھی تھا۔ بہرحال جب یہ مدینہ طیبہ جانے لگا تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اللہ کے محبوب کے در پہ حاضر ہو رہا ہوں، میں اپنی شکل تو بنا لوں پہنچنے والی۔ چنانچہ اس نے چہرے کے اوپر داڑھی والی سنت سجانے کی نیت کر لی۔ اب یہ حج کے بعد واپس آیا، لوگ حیران، سر پہ ٹوپی، چہرے پہ ریش سجی ہے، 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ اب شہر کے علماء کو پتہ چلا تو سب علماء نے مل کے مشورہ کیا کہ پہلے تو ہماری صرف بنتی نہیں تھی،
اب یہ نیک بن گیا، اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم چل کے جائیں اور ان کو جا کر مبارکباد دیں۔ چنانچہ شہر کے 30-35 علماء ان کی ملاقات کے لیے گئے۔ یہ عصر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، اتنے میں باہر بیل ہوئی۔ نوکر سے کہا کہ دیکھو کون ہے؟ اس نے کہا جی علماء ملنے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ اپنے ڈرائنگ روم میں آیا، سب علماء سے گلے ملا اور مل کے کہتے جی آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے زمزم کھجوریں لاتا ہوں، پھر میں آپ کو حج کی کارگزاری سناؤں گا۔ علماء بیٹھ گئے۔ گھر آیا، بیوی کو کہا کہ اتنے علماء ہیں، ان کے لیے زمزم کھجوریں دے دو۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ وہ چھوٹے چھوٹے کپوں میں زمزم ڈالنے لگی۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح، سر پہ ٹوپی، یہ اپنے بیڈ کے اوپر بیٹھ کر تسبیح پڑھنے لگے۔ اللہ تعالی کی شان، اسی دوران ہارٹ اٹیک ہوا۔ جب بیوی زمزم لے کر آئی تو یہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ پہلی زندگی دیکھیں کیا تھی، اور یہ دیکھیں کہ اللہ نے بیت کی برکت سے موت کیسی عطا کی۔ حج کر کے آئے ہیں، معافیاں مانگ کے آئے ہیں، چہرے پہ سنت سجائی، سر پہ ٹوپی ہے، باوضو ہے، عصر کی نماز پڑھی، ہاتھ میں تسبیح ہے، اور اس حالت میں ان کو موت آ جاتی ہے۔